السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوب الیہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ محترم بزرگوں، اس سے پہلے بھی نواب پیٹ کے اس علاقے میں حاضری ہوئی، یہ دوبارہ یہاں بلائے جانے پر ہم حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی تھی ہو سکتا ہے کہ اسی کا کچھ تتمہ یہاں سنایا جائے۔ گزشتہ ملاقات میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ کسی سے محبت کے لیے 3 چیزیں چاہیے۔ کوئی صاحب کمال ہو، یعنی ایسی کاریگری، ایسے فن والا کہ اس نے ایسی چیزیں بنائی ہوں کہ اس کے جیسی کوئی دوسرا بنانے سے عاجز ہو، تو اس کو کمالات کہتے ہیں۔ کسی کے کمالات کو دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے فطری طور پر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر محبت ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کی داد و دہش، کسی کی عطا، کسی کی جود و صفا، کسی کے نوال کو دیکھ کر، عطایا کو دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم کائنات میں غور کرتے ہیں تو آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کے کمالات کے مظہر، لیل و نہار اللہ کے کمالات کا مظہر، باغ و بہار، سمندر و اشجار یہ اللہ تعالیٰ کے جمالات کے مظہر ہیں، چرند و پرند یہ اللہ کے جمالات کے مظہر ہیں، ہوائیں اور آبشارے اور جھرنے یہ اللہ تعالیٰ کے جمالات کا مظہر ہیں۔ اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو انفس میں، ہماری ذات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سب اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی عطا ہے۔ کیا آنکھ، کیا کان، کیا زبان، کیا ہاتھ پیر، کیا دل دماغ، اور کیا ان میں پائی جانے والی صفات، آنکھ میں دیکھنے کی صفت، کان میں سننے کی صفت، زبان میں بولنے کی صفت، ہاتھ میں پکڑنے کی صفت، پیر میں چلنے کی صفت، دل علم کے حاصل کرنے کی صفت رکھتا ہے، دماغ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے۔ تو یہ جسم بھی اللہ ہی نے دیا، اور جسم کے اندر صفات بھی اللہ رب العزت ہی نے نوازی۔ آفاق عالم میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، قرب و جوار میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں ہمارے ماں باپ دینے والے اللہ، بھائی بہن دینے والے اللہ، بیوی بچے دینے والے اللہ، رشتہ داروں کو دیکھیں تو تعلقات دینے والے اللہ، اور اگر
اس سے ہٹ کر باہر کائنات میں دیکھیں تو آسمان کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، زمین کو ہمارے لیے بنایا، ہواؤں کو ہمارے لیے بنایا، یہ لیل و نہار کا نظام اللہ نے ہمارے لیے بنایا، چاند و سورج کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، جمادات ہمارے لیے مسخر یعنی پہاڑ، نباتات ہمارے لیے مسخر یعنی اشجار، حیوانات ہمارے لیے مسخر یعنی جانور، پھر ہمارے چھوٹے ہمارے تابع فرمان۔ تو یہ ساری تسخیرات یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات کہلاتی ہیں، یہ آفاق عالم کی نوازشات ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانے کا بندوبست فرمایا، روزی روٹی زمین سے ہمارے لیے پیدا فرماتے ہیں، یہ ان کی عطا ہے، ان کی نوازش ہے۔ جس کو چاہتے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم کر دیتے ہیں۔ زیادہ کرنا، کم کرنا، زیادہ کرنا ان کی عطا سے ہے، کم کرنا ان کی حکمت سے ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں آفاق عالم میں۔ تو دل یہ چاہتا ہے کہ صاحب اللہ ایسی ذات ہے کہ اس کو چاہا جائے، اس سے محبت کی جائے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ میں دکھتے نہیں۔ عجیب بات یہ ہے اللہ میں دکھتے نہیں۔ اب کیا کرنا صاحب، ان کو چاہنا چاہتے ہیں، ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے کمالات کی وجہ سے، میرے حسن و جمال کی وجہ سے، میرے عطا و نوال کی وجہ سے، تو ایسا کرو میں میرا محبوب دنیا میں بھیجتا ہوں، تم اس کی اتباع کر کے لاؤ محبت کے ساتھ، میں تم سے اپنی محبت کا اعلان خود کرتا ہوں، اور پھر تمہاری روحانی نوازش یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ یہ ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے۔ انسان ترکیب دیا گیا ہے ایسے خد و خال کے ساتھ، ترکیب دیا گیا ہے یعنی بنایا گیا ہے ایسے اوصاف کے ساتھ کہ اس سے بھول ہوتی ہے۔ انسان بولتا کہ نہیں بولتا، بولتا رہتا ہے، بھول سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور ایسے ہی انسان سے اللہ کی نافرمانیاں بہت سی ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ انسان ہے ہی خطا کا پتلا، اس سے لغزش ہوگی، اس سے بھول ہوگی۔ تو بھائی جب لغزش ہو اور بھول ہو تو ہمارا کام ہے توبہ کے ذریعے سے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو چاہے تو حضور علیہ السلام کی اتباع کی جائے ہر جہت میں۔ اس کی بہت سی جہتیں ہیں، اس کے چند نمونے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ مضمون کا تتمہ ہو جو پہلے میں نے سنایا تھا۔ میں نے کہا تھا عقائد عالم یہ ایک پیمانہ بھی ہے کہ اس میں اپنے کو ڈال کے دیکھ لینا کہ کیا ہم حضور علیہ السلام کی اتباع محبت کے ساتھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ دیکھو گزشتہ میں نے ایک قصہ سنایا تھا حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کا، کہ ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت وہب ثقفی سے کر دیا تھا۔ تو انہوں نے اپنے ابا کے انکار کو روک کر کے بتایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کے حق میں یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو اس کے بعد کسی کو پھر اپنی ذاتی رائے رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اپنی ذاتی رائے نہیں رکھ سکتا، اپنی رائے کو فنا کر دینا حضور علیہ السلام سے اقوال میں محبت کہلاتا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی باتوں پر محبت کے ساتھ اتباع کریں گے تو کمال کو پہنچیں گے ایمان کے، اور اللہ کی جانب سے نجات کو پائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہمیں ویسی محبت نہ ہو، ویسی اتباع نہ ہو، اور ویسی محبت کے ساتھ اتباع نہ ہو، تو پھر درجہ کمال کا ایمان نہیں مل سکتا، کیونکہ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی بیوی بچوں سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے بھائی بہنوں سے زیادہ، اور دنیا والوں سے زیادہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہ آ جائے۔ تو اخبار میں محبت، اب اس کو ناپنے کا ایک طریقہ ہے۔ دیکھو، ایک طرف حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم حلال کماؤ، نبی نے فرمایا نا حلال کماؤ۔ اب بیوی بول رہی کہ دیکھو حلال کمانے کے چکر میں اگر تم اپنی خالی نوکری کر کے آئے، اوپر کی کچھ بھی ملائی لے کے نہیں آئے تو گھر کیسا چلے گا؟ بچوں کو اسکول کیسا پڑھائیں گے؟ بچوں کے کپڑے لانا ہے کیسا لائیں گے؟ کچھ تو بھی پورے لوگ لے رہے ہیں، تم بھی تھوڑا اوپر کا لے کے آؤ۔ تو اب بیوی کی بات مان رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا؟ یہاں دیکھ لینا ہے، یہ ایک پیمانہ ہے۔ ارے نہیں صاحب، ہماری اتنی بڑی جاب نہیں ہے، اوپر کی ملائی نہیں آتی اپنے کو، ٹھیک ہے اس سے نیچے آ جاؤ۔ بھئی ہر گھر میں شادی تو ہوتی نا۔ ایک طرف حضور علیہ السلام اپنی بچیوں کا نکاح کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حضور علیہ السلام نے نکاح پڑھوایا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ علی، اپنے گھر کے سامان یا مہر کے لیے تمہارے پاس کچھ رقم ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے اچھا پیسے نہیں ہے تو کچھ چیز تو ہوگی، کوئی سواری ہوگی، کوئی ہتھیار ہوں گے، کوئی ڈھال ہوگی۔ تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک ڈھال ہے میرے پاس، ایک زرہ ہے جو جسم پر پہنی جاتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو فروخت کر دو، جب جہاد میں جانا ہوگا، جب دیکھا جائے گا اس وقت تو وہ خالی ہے، تم اس کو فروخت کر دو۔ اس کو خریدنے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کو پتا تھا کہ علی اگر میں پیسے دوں گا تو نہیں لیں گے، کیونکہ علی بڑے غیور ہیں، بڑے غیرت مند ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے زرہ بیچنے کا ارادہ کیا تو سیدنا عثمان نے اس کو خرید لیا، ان کو پیسے دے دیے۔ اس کے بعد میں جب اطلاع ملی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ حضرت علی کا نکاح ہے تو اسی زرہ کو ہدیہ کر دیا، یہ تمہارا شادی کا گفٹ ہے۔ تو یوں کرنا پڑتا ہے بسا اوقات۔ بھئی کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ابھی بہت دور ہیں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں، کہاں کس کا ساتھ دینا چاہیے، کیسا ساتھ دینا چاہیے، کس طرح ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، رشتہ داروں کی مدد کیسے کرنا چاہیے، پڑوسیوں کی مدد کیسے کرنا چاہیے۔ ابھی ہم بہت کچھ سیکھنا باقی ہے بھائی، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ ہمیں اقوال نبی میں اب اپنے کو اس پیمانے میں ڈال کر دیکھو، مطابعت آئی کہ نہیں آئی؟ شادیاں سیدھی کرو، شادی کرو، فضول خرچیاں مت کرو۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے بتایا کہ شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں کوئی دھوم دھڑاکا نہ ہو، گانا بجانا نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہو، پھر دلہن دلہے کے گھر رخصت کر دی جائے اور دوسرے دن ولیمہ کر دیا جائے۔ بہت آسان تھا، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ نہیں موسیٰ میں تو کرنا چاہ رہا ہوں مگر کیا کریں گے، ہماری امی بول رہی وہ اکلوتا بیٹا ہونا، اماں کے خواہشاں ہیں، ذرا خیال کر لینا پڑ رہا۔ اماں کو تو نہیں منع کر سکتے نماز۔ بھئی آپ یہ بتاؤ، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کو آسان کرنے اور نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم نبی کا حکم پورا کر رہے ہیں نکاح کرنے کے ذریعے سے۔ تو نبی نکاح کو سادگی کے ساتھ کرو بول رہے ہیں تو پھر اماں خیال میں آ جا رہی ہے، رشتہ دار خیال میں آ جا رہے ہیں، ارے فلاں کیا بولیں گے، فلاں کیا بولیں گے، فلاں کیا بولیں گے۔ بھئی فلاں عزیز ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہے؟ فلاں کی بات کا احترام آپ کے نزدیک زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام زیادہ عزیز ہے؟ دوسروں کی باتیں انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، یہ تو ہم سوچ رہے ہیں۔ کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے خلاف ہو رہا ہے، آپ کے قول مبارک کے خلاف ہو رہا ہے، میں آقا کو کیا چہرہ دکھاؤں گا قیامت کے دن؟ کبھی ہم نے اس زاویے میں سوچا ہے؟ ہم نے نہیں سوچا، تو اب سوچنے کی ضرورت ہے، شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے نہیں، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بس مجھے وہ کرنا ہے۔ دنیا کیا کہے گی، آخری جو جملہ ہوگا نا دنیا کا وہ یہ ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آخری جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ پڑھیں گے نا بھائی، ارے انہیں تو ہاتھ سے نکل گیا ہوں،
ٹھیک ہے تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ذرا سوچو دنیا والوں کے ہاتھ سے نکلو گے تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ گے، دنیا والوں کے سوچو گے تو دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کسے پکڑتے ہو؟ کیا میرے ماں باپ میری آخرت میں کام آئیں گے؟ کیا آپ کے ماں باپ آپ کی آخرت میں کام آئیں گے؟ کیا میرے بھائی بہن میری آخرت میں کام آئیں گے؟ کیا آپ کے بھائی بہن آپ کی آخرت میں کام آئیں گے؟ اگر آپ کا گمان ہے کہ قیامت کے میدان میں ہمارے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ قیامت کا میدان ایسا میدان ہوگا کہ وہاں ماں باپ اولاد کو نہیں دیکھیں، اولاد ماں باپ کو نہیں دیکھے گی، بھائی بھائی کو نہیں دیکھے گا، یہاں تک کہ ہمراز دمساز جو محبت کے وعدے کرنے والے، ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں کھانے والے میاں بیوی ہوں گے، وہ بھی قیامت کے میدان میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے سکتے، نہ بیوی شوہر کے کام آئے گی نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا۔ بتاؤ اب کس دامن کی ضرورت پڑے گی؟ مجھے قیامت کے میدان میں اسی دامن کی ضرورت پڑے گی، آپ کو قیامت کے میدان میں اسی دامن کی ضرورت پڑے گی، نجات کے لیے، بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ہماری شفاعت کرنے کا حق نہیں رکھ رہا ہو۔ وہی ایک ہیں جب دنیا کی زندگی میں ان کی نہیں سنیں گے تو قیامت میں انہوں کیسا شفاعت کریں گے ہماری؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ میری امیدوں کا مرکز سید العالم جناب محمد الرسول اللہ، آپ کی امیدوں کا مرکز سید العالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے صاحب کچھ بھی نہیں، آقا شفاعت فرمائیں گے۔ ارے کچھ تو کام ایسا کیا ہوتا دنیا کی زندگی میں کہ حضور کو ہم پر رحم آ جائے اور حضور یہ فرما دیں ہاں یہ میری باتوں کا احترام کرنے والا تھا، یہ میری باتوں پر اتباع کرنے والا تھا، آؤ میں اس کے لیے شفاعت کروں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کس لیے کرو گے؟ اس لیے نہیں کہ بہت زیادہ دینداری دکھانا ہے، اس لیے کرنا ہے کہ کل قیامت میں میرے اور آپ کے سامنے حضور کے سوا کوئی نہیں ہے شفاعت کرنے والا، انہی کا دامن پکڑ کے مجھے اور آپ کو جنت میں جانا ہے۔ اگر ان کا دامن پکڑ کے جنت میں جانا ہے تو ان کے اقوال میں اتباع مجھ سے بھی مطلوب ہے، آپ سے بھی مطلوب ہے۔ یہی چیز ہم آپ کو دے کر جانا چاہتے ہیں، کسی اور کی مت سنو۔ آقا عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا ہے، آپ کے ارشادات عالیہ کا احترام کرو اور اس پر عمل کر لو۔ میرے نبی نے فرما دیا بس، اب کسی اور کی کچھ بولنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ یہ جذبہ میرا ہو، یہ جذبہ آپ کا ہو، یہ جذبہ آپ کی بیوی کا ہو، یہ جذبہ آپ کے بچوں کا ہو، یہ جذبہ میری بیوی بچوں کا ہو، یہ جذبہ میرے ماں باپ کا ہو، میرے نبی کا فرمایا ہوا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم ایمان میں پورے داخل نہیں ہوئے، بہت کچے ہیں ابھی ایمان میں، اور ایسے کچے ہیں کہ کبھی بھی ایمان کا دھاگا ہمارا ٹوٹ سکتا ہے، ایمان کا دھاگا ٹوٹ سکتا ہے۔ اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ایسی اتباع مطلوب ہے جیسی حضرت فاطمہ بنت وہب ثقفی نے کر کے بتایا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ میرا نکاح سعد اسود سے ہو گیا، مجھے منظور، باقی اب ہماری ذاتی کوئی رائے نہیں، کون کیا بولے گا اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ابا کو پسند نہیں ہے، امی کو پسند نہیں ہے، سرکار نے فرما دیا تو کسی کو پسند آئے تب بھی منظور ہے، کسی کو پسند نہ آئے تب بھی منظور ہے۔ یہ جذبہ ایمانی جب تک نہ ہو اس وقت تک ہم کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار ہی نہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثال سنائی، اقوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتباع محبت کے ساتھ مطلوب، یہ تو میرے نبی کا کہا ہوا ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ میں ان کی نہ سنوں تو اور کس کی سنوں؟ اگر میں ان کی نہ سنوں تو میرا ایمان کا جائزہ لینے کی مجھے ضرورت ہے۔ ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ مجھے اور آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی باتوں پر اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہو گیا اقوال میں اتباع محبت کے ساتھ، دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال میں اتباع محبت کے ساتھ۔ اب سوال ہے کہ حضور کے
تمام افعال کو ہم کر سکتے کیا؟ حضور کے کاموں کو ہم کر سکتے کیا؟ بعض کام ایسے ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں، بعض کام ایسے ہیں جس کو ہم نہیں کر سکتے۔ بحیثیت محمد ابن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام، اور بحیثیت محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کام ہیں۔ اللہ کی جانب سے وحی لینا، کیا ہمارے اندرون میں یہ قابلیت ہے؟ یہ تو اپن نہیں لے سکتے۔ نبی علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے، کہ یہ ہم کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں۔ ہم کنکریاں اٹھائیں اور پھینک دیں تو ہر دشمن کی آنکھ میں لگ جائے، کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ حضور نے کیا نا یہ، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ میرے محبوب، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو اس وقت آپ نے نہیں پھینکی، آپ کے رب نے پھینکی۔ تو کام تو بظاہر حضور علیہ السلام کے دست مبارک سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی جانب فرمانے۔ تو کچھ ایسے کام ہیں کہ حضور نے فرمائے اور دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ انگلی اٹھائے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے کیا؟ ذرا اٹھا کے آج پوری رات دیکھو، صبح سے شام تک سورج کو انگلی دکھا کے دیکھو، شام ہوئے بعد صبح تک چاند کو انگلی اٹھا کے دیکھو، ٹکڑے ہوتا کیا ہونے؟ ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ ان کا کام تھا۔ بحیثیت رسول اللہ انہوں نے معجزہ دکھایا، اور پوری امت مل کے یہ معجزہ دکھانا چاہے نہیں دکھا سکتی، وہ ان کی شان ہے نا بھائی۔ تو بعض کام وہ ہیں جو بحیثیت محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلائے کہ اگر تم میرے کاموں کی طرح اپنے کام بنا لو گے تو اللہ تعالیٰ میرے کاموں میں اتباع کرنے والا محبت کے ساتھ شمار فرما کر اپنی محبت کا اعلان فرما دیں۔ دیکھو بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، یہ کام ہے نا کرنے کا۔ حضور کیسا کھاتے تھے؟ بس اپنے کو ویسا کھا لینا، تو یہ تو سب کرتے نا، روز کرتے، صبح سے شام تک 3 مرتبہ دن میں کرتے۔ حضور ادب سے بیٹھتے تھے، عاجزی کا اظہار ہوتا تھا، رزق کا احترام ہوتا تھا، جو چیز پسند طبع ہوتی نوش فرما لیتے تھے، جو چیز طبیعت کو پسند نہ ہوتی ہاتھ روکتے مگر عیب نہیں نکالتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام غلام کی طرح اللہ کے حضور میں بیٹھا کرتے تھے جب کھانا کھانے کا وہ وقت ہوتا، اور ایک کھانا کھانے سے پہلے اللہ کے نام کی برکت حاصل کرتے تھے، بسم اللہ کے ذریعے سے کھاتے، اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اللہ ہی کھلا رہا ہے، تو کھانا تو سب کھاتے ہیں نا، تو اپنے کھانے میں اگر حضور کا طریقہ آ گیا، علماء فرماتے ہیں کہ کھانا تو تم اپنے پیٹ کو کھاتے ہو، لیکن حضور کے طریقے پہ کھاؤ تو تمہارا کھانا بھی عبادت ہو جائے، کھانا بھی عبادت ہو جائے۔ اور اس سے بڑی فضیلت یہ حاصل ہوگی کہ نبی کا طریقہ سمجھ کے کھایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ افعال محمد میں اتباع کرنے والا شمار فرما لیں، بشرطے کہ ایسا میں کھایا تو لوگ کیا بولیں گے، یہ دل میں نہیں آنا۔ ایسا کر کے بتایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جب دربار شاہی میں گئے ایک مرتبہ وفد کی حیثیت سے، یعنی آمنا سامنا ہو گیا، ادھر دشمن ہے ادھر لشکر ہے اسلامی، دونوں کے درمیان بات چیت طے ہوئی، مذاکرات طے ہوئے۔ تو مذاکرات طے ہوئے تو بات چیت کرنے کے لیے جب سردار لشکر بلائے گئے تو وہ آئے، دربار میں دسترخوان بچھا ہوا تھا اور سب بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ تو اس وقت میں آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا دسترخوان پر، تو دستر پر اگر لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر کے کھا لینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نیچے گرا تو نہیں، اسے جانور کو ڈال دیجیے، بے احترامی نہ ہو، کسی جانور کی غذا اس کو بنا دیجیے۔ تو وہ دسترخوان سے نوالا جب صحابی رسول نے اٹھایا تو اس وقت میں بعض لوگوں نے اشارے اور کنایوں میں یوں کہا تھا کہ چھوڑ دیجیے، یہ نوالا نیچے گر گیا ہے، آپ دربار شاہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ کے دربار میں ہیں، یہاں پر اگر آپ نوالا اٹھا کر کھائیں گے تو یہ لوگ اس کو معیوب جانیں گے، اور یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ انتہائی فقیر آدمی ہیں،
انتہائی غریب آدمی ہے، انتہائی مفلس آدمی ہے کہ دیکھو نیچا گرا ہوا کھانا اٹھا کے کھا رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کا اہل نہیں ہے، یوں کہیں گے لوگ، لہذا آپ یہ چھوڑ دیجیے۔ کہنے والوں نے جب یہ کہا تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخی سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے، یوں فرمایا تھا، أَأَتْرُكُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کہ میں میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں ان نااہلوں اور احمقوں کی وجہ سے؟ یعنی بادشاہ وقت کو کہہ رہے ہیں یہ نااہل ہے، اور بادشاہ وقت کو کہہ رہے ہیں یہ احمق ہے، احمق اور نااہل لوگوں کی وجہ سے میرے نبی کی سنت چھوڑ دو۔ اب سمجھ آ گئی؟ انہوں کیا بولیں گے؟ تو صحابہ نے کر کے بتایا، بادشاہ کیا بولیں گا یہ بھی سوچنے کا نہیں ہے، سرکار کو کیسا لگے گا یہ سوچنا ہے، امام الانبیاء کو کیسا لگے گا یہ امتی ایسا سوچنا ہے۔ انہوں کیا سوچیں گے، انہوں کیا سوچیں گے، میں ایسا کرا تو ویسا کرا تو، میں شادی کرا تو لوگ غریب ہے سمجھیں گے مول صاحب۔ دو جہان کے سردار کی بیٹی اگر ایک جوڑے میں رخصت ہو سکتی ہے تو کیا میری بیٹی اور آپ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد سے افضل ہوگی؟ ہاں؟ کیا میں اور آپ علی المرتضیٰ سے افضل ہو گئے اور کبھی ہو سکتے ہیں؟ ذرا تصور کرو، شیر خدا علی المرتضیٰ سے افضل کبھی ہم ہو سکتے ہیں؟ اگر ان کا نکاح سادگی سے ہو سکتا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہماری بساط کیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ تو ہمارے کاموں میں طریقہ ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں افعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتباع، محبت کے ساتھ اگر نبی علیہ السلام کے کاموں میں اتباع آ گئی، محبت کے ساتھ ہمارے اندرون میں، تو اللہ رب العزت ہماری مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور پھر ہم کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے کمالات کی وجہ سے، آپ کے جمالات کی وجہ سے، آپ کے احسانات کی وجہ سے، نہیں، اب اللہ خود اعلان کرتا ہے فَاتَّبِعُونِي، تم محمد مصطفیٰ کی اتباع کر لو، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، پھر اللہ تم سے محبت کا اعلان کرتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نبی کی اتباع سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اقوال میں اتباع، افعال میں اتباع، صفات میں اتباع بھی محبت کے ساتھ مطلوب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی صفات ہیں، بطور نمونے کے اختلاف کو ختم کرنے اور باہم محبت و محبت کو پیدا کرنے کے لیے قرآن شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3-4 صفات کا مذاکرہ کرتا ہوں اور اسی پر اکتفا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ بات کچھ پلے پڑی ہوگی۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، وہ جس درجے کے نبی تھے اس اعتبار سے آپ کے تمام شیونات کا احسان نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چند باتیں جو قرآن مجید میں مل جاتی ہیں، وہ چند باتیں جو احادیث مبارکہ میں مل جاتی ہیں، ان کا مذاکرہ کر کے ہم کچھ تو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی صفات کیا ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صفتاً معلم کائنات کہا جاتا ہے، پوری کائنات کے استاد، پڑھانے والے، تعلیم دینے والے، وہ تعلیم جہاں ہماری عقل ختم ہو اس کے بعد کام آنے والے۔ میں انجینئر بن جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں پروفیسر بن جاؤں، میں لیکچرر بن جاؤں، تو مجھے اور آپ کو جو علم ملا یہ کب تک کام آئے گا؟ یہ قبر تک کام آئے گا، مرنے تک۔ انجینئر رہا تو مرنے تک، مرے بعد کوئی انجینئر صاحب ذرا آؤ بول کے بلا دیں گے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا کب تک کام آئے گی بے ڈاکٹری؟ موت تک کام آئے گی، ہے نا؟ اگر کوئی پروفیسر بن گیا کب تک کام آئے گا؟ موت تک پروفیسر رہے گا۔ کوئی لیکچرر بن گیا تو کب تک رہے گا لیکچرر؟ موت آئی لیکچرری ساری ختم، اب کوئی لیکچر نہیں چلے گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا اس کے بعد انہوں نے آ کر لیکچر دیا؟ ایک مثال بتا دو، کوئی آدمی انتقال کر گیا ہو، کوئی پروفیسر، پھر مرنے کے بعد وہ آیا ہو اور آ کر وہ اپنا لیکچر دیا ہو، کبھی ایسا آپ نے سنا ہے؟ کسی سائنٹسٹ کے بارے میں آپ نے سنا کہ بڑا سائنسدان ہے صاحب، مرنے کے بعد بھی آ کے 2-3 چیزیں بتا کے گیا؟ کوئی ایک سائنسدان بتا دو بھائی۔
ہے؟ تو ایک انجینئر مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو کے اپنے بچوں کا گھر بن رہا، تو بیٹے ایسا نہیں ایسا کرو بول کے کوئی گائیڈ کراؤ، تو ایک انجینئر ایسا بتاؤ۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے اندر ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے، روزی روٹی کو پورا کرنے کے لیے، کپڑا پہننے کے لیے اور پیٹ بھرنے کے لیے اور گھر سر چھپانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے ہم جو مزدوری اور محنت کرتے ہیں، اس مزدوری اور محنت کے لیے جو اسکولز میں اور کالجز میں ہم پڑھتے ہیں، اس علم کو ہم نے علم کہا ہے، حالانکہ وہ علم نہیں ہے، وہ ایک فن ہے پیٹ پالنے کا، وہ ایک فن ہے گھر بنانے کا، وہ ایک فن ہے کپڑے پہننے کا، وہ ایک فن ہے زندگی میں کام آنے کا، اس کے بعد کام آنے والا نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اور آپ کو جو علم دیا، اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کا، ایسا علم کب شروع ہوتا ہے؟ جہاں ہماری عقلوں کی انتہا ہوتی ہے، عقل جہاں ختم ہو وہاں سے نظام وحی شروع ہوتا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ کا نظام تعلیم شروع ہوتا ہے۔ ہماری عقل قبر تک کام آنے والی چیزوں کو سمجھ سکتی ہے، اس لیے اتنی چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں، لیکن خبر کے بعد کیا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے قرآن کی صورت میں وحی نازل فرمائی، محبت وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا اور اس قرآن مجید کو نازل فرمایا آپ کے سینے مبارک پر۔ یہ ایسا علم ہے کہ یہ مرنے کے بعد کام آئے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ ادھر آخری سانساں تکلیف سے آ رہے نا، فوری امام صاحب کو فون کرتے، بول صاحب ہمارے ابا جو ہے نا بہت مشکل میں ہے، ضرور آپ کو یاسین پڑھ لے ہو۔ پتا نہیں ہوتا بھائی، کیا امام صاحب غلط تو نہیں بول رہا؟ پتا نا ایسا ابا آخری وقت میں ہے مگر جان نکل رہی نہیں، یاسین پڑھو بول کے بلاتے نہیں بلاتے ہیں؟ آخری وقت یاسین پڑھنے کی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ روح تھوڑا آسانی سے نکل جاتی ہے، ذرا تکلیف کم ہو جاتی ہے، کچھ جس کو یوں بولنا چاہیے جیسا موت کی تکلیف کہتے ہیں، اس موت کی تکلیف سے بچانے کے لیے یاسین شریف کی تلاوت شروع۔ ادھر ابا کا انتقال ہو گیا، ادھر چچا کا انتقال ہو گیا، ادھر تایا اور ماموں کا انتقال ہو گیا، ادھر امی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے فوری بعد کیا کرتے ہیں صاحب؟ ذرا بچوں کو بلاؤ، صاحب فاتحہ کرانا ہے، قرآن شریف پڑھانا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ تو قرآن کہاں سے شروع ہو رہا؟ ہمارے حساب سے اگر ہم مینیج کریں، حالانکہ وہ خالی اس کے لیے نہیں ہے، اس کا کام دوسرا بھی ہے، میں بتاؤں گا، لیکن شروع ہم نے کہاں سے کر لیا ہے وہ سمجھا رہا ہوں، ہمارے معمولات کے حساب سے سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے معمولات میں یہ ہے کہ جان نہیں نکل رہی، یاسین پڑھا، انتقال ہو گیا، اصالہ ثواب کرانا چاہیے، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کرانا نہیں چاہیے، کرنا چاہیے۔ خود تلاوت کرو، اپنے باپ کو بخشو، خود تلاوت کرو، اپنی ماں کو بخشو، خود تلاوت کرو، اپنی اولاد کو بخشو، خود تلاوت کرو، اپنے مرحومین کو بخشو۔ جو درد سے آپ پڑھو گے کہ میرے ابا کی مغفرت ہو جائے، وہ دوسرا کوئی آ کے پڑھے گا تو درد نہیں رہے گا۔ صحیح ہے غلط ہے؟ تو دیکھو سیدھی سی بات بولتا ہوں، آپ کے 100 روپئے گم گئے اور اعلان ہوا کہ صاحب میرے 100 روپئے گم گئے اور آپ تلاش کر رہے ہیں، تو جو درد سے آپ تلاش کر رہے ہیں وہ درد سے کوئی اور دوسرا تلاش کرتا؟ ارے نہیں، اس کے گم گئے ہی کرتے، اس کے گم گئے ہی کرتے، بس اتنا ہی بولتا ہوں ٹھہر کے، تو تلاش کرتا؟ آپ کے ہیں تو آپ کو درد ہوتا ہے، آپ اس درد سے کرتے ہیں کہ صاحب میرے پاس اتنے چھ گھر کو گیا سودا لے جانا اس سے لہٰذا فکر ہو جاتی ہے کہ یہ پیسے ملیں تو آدمی بہت تگڑ اور محنت کرتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی لائٹ لے کے بولتا گم گئی کرتے صاحب، اس کو اتنا درد نہیں سمجھ میں آیا۔ تو ایک ایسی مثال دیتا ہوں سب کے سمجھ میں آتی، کیونکہ یہ وقت کا سب سے بڑا روگ ہے نا۔ آپ کا موبائل گم گیا، آپ جیسا ڈھونڈ لیتے پھر دے، پورے مسجد کے مصلیاں مل کے ویسا دوسرا ڈھونڈتا، کیوں صاحب؟ دوسرے کا تھوڑا ہی سے میرا ہے وہ صاحب، ارے اتنا کہیں تو پھر رہا ہو، میرا موبائل گما، تمہارے کیا مانو 40,000 کا ہے، 50,000 کا ہے، جس کا گمتا ہے درد اس کو ہوتا ہے۔ تو جس کا رشتہ دار گم ہو گیا ہو اس کو درد رہے گا کہ اڑوس پڑوس والے کو درد رہے گا؟ تو جتنا آپ اپنے باپ کی میت پر آنسو بہاتے ہو، پڑوسی آ کے اتنے آنسو بہاتا ہے، تو تھوڑا بہت آپ کے سامنے آپ کو تسلی دینے رو کے دکھاتا، بعد میں جانے کے بعد چلے گا بیچارہ، کیا چھوڑ دو گیا جی بچوں کے واسطے کچھ کام۔
ہوتا نہیں ہوتا یہ؟ تو جو درد مجھے ہوگا میرے باپ کے لیے، جو درد آپ کو ہوگا آپ کے والد کے لیے، جو درد مجھے ہوگا میری ماں کے لیے، جو درد آپ کو ہوگا آپ کی والدہ کے لیے، وہ دوسروں کو نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی خود پڑھ کر بخشنے کی عادت ڈالو، اس کے لیے خود سیکھنا چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے وہ معلم تھے، یہ ان کا وصف تھا۔ اگر یہ ان کی صفت تھی تو وہ تعلیم لینا ایک امت کی ذمہ داری ہے کہ بحیثیت امت محمد مجھے قرآن پڑھنا ہے، میں پڑھنا سیکھوں، میری نماز درست ہوگی اس قرآن کے سیکھنے کے ذریعے سے، میری تلاوت درست ہوگی اس قرآن کے سیکھنے کے ذریعے سے، میرے ماں باپ کا انتقال ہو، میرے رشتہ داروں کا انتقال ہو، میرے بیوی بچوں کا انتقال ہو، تو میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں تو میں پڑھوں گا اور ان کے لیے ایصال ثواب کر کے ان کی مغفرت، ان کی بخشش کی دعا کروں گا۔ اور اگر میں پڑھنا نہیں جانتا تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے بخشش کا وہ سامان میں نہیں کر سکتا جو کرنا چاہیے۔ تو ہم نے کہاں سے شروع کر دیا قرآن شریف کو؟ موت کی تکلیف کے ساتھ، انتقال ہوتے ہی ایصال ثواب، پھر اس کے بعد بہت سی چیزیں کرتے ہیں نا بھائی تھوڑے تھوڑے دنوں کو، آپ لوگوں کو معلوم ہے، سب بولنے کی ضرورت نہیں، کتنے بھی بار کرو کم ہے ایصال ثواب، کتنے بھی بار کرے تو کم ہے ایصال ثواب۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں ہم لوگ تو یہ سکھاتے ہیں بھائی جب تک اپنے مرحومین کو ایصال ثواب نہ کر لو اس وقت تک سونا نہیں۔ ہم بولتے ہیں باتوں، ہمارے سلسلے میں سمجھایا جاتا ہے کہ ہم بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے یہ نیت کرنا کہ اے اللہ آج صبح سے لے کے اب تک آپ نے جتنے نیک کاموں کی مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اسے آپ قبول فرمائیے، اور اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں ان تمام کی روحوں کو پہنچائیے۔ جب تک یہ نہیں کرے نہیں سونا چاہیے۔ ایصال ثواب کے واسطے دن متعین ہے کیا؟ فلاں دن ایچ کرے تو ہوتی نہیں تو نہیں ہوتی، ویسا نہیں، روز کرو بھائی، سونے سے پہلے کرو بھائی، لیکن خود بھی کچھ پڑھنا سیکھو تاکہ خود کچھ کر سکو۔ اس کے لیے ہم گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہیں کہ بھائی اپنے ایمان کو ایسا بناؤ کہ نبی علیہ السلام کے اقوال پر عمل کرنا آ جائے، اپنے اعمال کو ایسے بناؤ کہ نبی علیہ السلام کے اعمال سے مشابہ ہو جائیں، اپنی صفات ایسی بناؤ کہ نبی علیہ السلام کے صفات کے مشابہ ہو جائیں۔ ان کے جیسے تو نہیں ہو سکتے، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، پوری دنیا مل کر اور پورے صحابہ مل کر اور پورے تابعین تبع تابعین مل کر، پورے صلحاء امت مل کر، پورے شہداء ملت مل کر، پورے صدیقین مل کر، پورے اولیاء مل کر اگر سجدے کریں تو حضور کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ حضور کے ایک سجدے کو کوئی پہنچ سکتے؟ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بس ان کی نقل کرنا ہے محبت کے ساتھ کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کی صفت ہے، یہ میرے نبی کا ارشاد ہے۔ بس اس پہ اتباع جو ہو سکتی ہے محبت کے ساتھ کرنا آ جائے، اتنا ہو جائے تو ایک امتی کامیاب امتی ہو جائے۔ صفات نبوی میں سے کیا ہے؟ حضور معلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کا ذکر دو انداز میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تعمیر کی، سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے تو یوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اے اللہ ان میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما کہ یہ تیری کتاب کی ان کو تعلیم دینے والا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو معلم کائنات کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے۔ بھائی اسی کتاب کی تعلیم خود بھی حاصل کرو، کیونکہ یہ صفت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کتاب کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، اس لیے کہ اگر ہم مریں گے، اور یاد رکھو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہمارے اس سلسلے کے بزرگوں میں سے حضرت شاہ مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے خطاب فرماتے ہوئے ایک پیاری بات ارشاد فرمائی تھی، سب کو سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے عرض کرتا ہوں اتنی ہی بات جتنی سب کے سمجھ میں آنے والی۔ دیکھو بھائی اس دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، نہیں ہر چیز میں اختلاف، یہاں تک کہ اللہ کے معاملے میں بھی اختلاف۔ ایک آدمی بولتا اللہ ایک ہے اور ایک دوسرا کیا بولتا تین میں سے ایک خدا ہے، ایک تیسرا کیا بولتا انہیں بھی خدا ہے انہیں بھی خدا ہے، جھاڑ خدا پہاڑ خدا ہے، بولتے نہیں بولتے؟ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن
ہر چیز میں اختلاف ہونے کے باوجود ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، وہ چیز کیا ہے؟ موت۔ کسی کو اس میں اختلاف ہے؟ میرے کو نہیں آتی تیرے کچھ آتی بول کے بول سکتا کوئی بول سکتا ہے؟ نہیں، مرنا ہے مجھ سے، مگر اب کئی کو وہ بات یہ بول سکتا ہے، اب کئی کو وہ بات بھائی، مگر اتنا بول دے مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، کہ کوئی اس میں اختلاف ہے؟ کسی انجینئر کا، کسی ڈاکٹر کا، کسی فلسفی کا، جی کسی پروفیسر کا، کسی سائنٹسٹ کا، نہیں صاحب نہیں مر سکتے، ہمیشہ کی زندگی مل جائیں گی، میں ایسا نسخہ جانتا ہوں، ایک دوا کھا لو، اتنے پوڑیاں 3 ٹائم کھا لو، تمہارے کو موت نہیں آئے گی۔ کوئی ڈاکٹر آج تک ایسا بولا کیا؟ ہر ایک یہی بولتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے صاحب، جانا تو جانا پکا ہے نا؟ جب جانا پکا ہے تو گئے بعد ہم مرے تو ہمارے پیچھے ہمارے واسطے دعا کرنے والا کون تو بھی رہنا نا؟ نہیں، ہمارے بچے ہمارے لیے قرآن پڑھیں، ہمارے بچے ہمارے لیے سال ثواب کریں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بخشش مانگیں، یوں کہیں کہ اللہ مانتا ہوں کہ میرے ابا تھے، غلطیاں زندگی میں ہوئی ہوں گی کہ انسان تھے، لیکن انہوں نے مجھے قرآن پڑھنا سکھایا ہے، میں نے تھوڑا قرآن پڑھا ہے، اس کا ثواب میرے ابا کے روح کو بخش دیجئے اور ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اگر ہمارے پیچھے ہمارے ننھے بچے ہاتھ اٹھائیں گے اور وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اولاد کی ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اولاد کی ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کو رد نہیں فرماتے، مہربانی کر دیتے۔ مگر ہمارے بچے کب کریں گے؟ جب ہم نے اپنے بچوں کو دیندار بنایا ہوگا تب کریں گے، جب ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھایا ہوگا تب کریں گے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر تو بنا لیا، انجینئر تو بنا لیا، بہت بڑا یونیورسٹی کا لیکچرر بنا لیا، سب آپ نے کر لیا صاحب، سائنٹسٹ بنا لیا، پائلٹ بنا لیا، سب کر لیا آپ نے، لیکن قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، تو کیا وہ ہمارے لیے کبھی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا صاحب۔ کیوں؟ پڑھنا ہی نہیں آتا تو کریں گا کیا؟ کتنے ہی ایسے جنازے ہم نے دیکھے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اور ایسے حال سے ہمیں دو چار ہونے سے اللہ محفوظ رکھے۔ ہم جاتے آتے رہتے ہیں دیہاتوں میں تو دیکھتے ہیں بہت سے ایسے دیہات ہیں، ابھی بھی رائلسیما کے علاقے میں چلے جاؤ، آندھرا کے علاقے میں چلے جاؤ، اور کڑپا کے بعض دیہاتوں میں چلے جاؤ، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صاحب وہاں یہ حال ہے کہ کوئی نماز جنازہ کا پڑھا سکنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ اور جب ہم نے ان سے پوچھا کہ صاحب ایسا کیوں ہے؟ بولے کسی کو بھی پڑھنا نہیں آتا مول صاحب، اس لیے مر گیا تو نہلا دیتے ہیں، کپڑے بنا کے دفنا دیتے ہیں، تو بھی مول صاحب ادھر سے گزرے تو انہوں نے نماز پڑھا دیے تو پڑھ لیتے، نہیں پڑھائے تو ویسے دفن کر دیتے۔ تو ایسے بیسیوں نے سینکڑوں جنازے اٹھے ہیں کہ کوئی دعا پڑھنے والا اور کوئی مغفرت کرنے والا، مغفرت کی دعا کرنے والا اور کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں رہا ان کے پاس۔ ایسے کتنے دیہات ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے ابا کا جنازہ ہے، آپ نماز پڑھائیے تاکہ اس میں مغفرت کی دعا کریں اپنے والد کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آتی ہی نہیں ہے تو ہم اپنے باپ کا جنازہ کیسے پڑھائیں؟ اگر باپ نے زندگی میں پڑھایا ہوتا تو بچہ آگے بڑھ کے نماز پڑھاتا، درد سے اللہ اس کی دعا قبول کرتے اور باپ کی مغفرت کرتے۔ لیکن ہو گیا یہ کہ اولاد آگے نہیں بڑھ سکتی، بلکہ بسا اوقات تو یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بھائی جب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے نماز ہم پڑھا دیتے ہیں، آپ پیچھے پڑھ تو لو، تو بولے مسجد میں نہیں آ سکتا مول صاحب، بولے کیوں؟ وہ تو طہارت نہیں ہے، غسل کی ضرورت ہے۔ باپ کا جنازہ لے کے آیا ہوا ہے اور خود پاک تک نہیں ہے کہ اس کو باپ کے جنازے کی نماز میں شریک ہونے کی توفیق ہی مل جائے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے ماں باپ نے ان کو دیندار بنانے کی فکر نہیں۔ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کریں، کہ یہ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن کے علم سے آراستہ کریں کہ یہ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تاکہ میرا بچہ اگر میں انتقال کر جاؤں، جو کہ ایک حقیقت ہے، کبھی نہ کبھی تو مرنا ہے، تو وہ آگے بڑھ کر میری نماز جنازہ پڑھا سکے اور میرے لیے اللہ سے دعا کر سکے اور یوں کہے اللہم اغفر لی ابی، اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دیجیے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے مردہ لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ یہ کہنے کا حوصلہ ہو اسے اور آتا ہو، کب آئے گا بھائی؟ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے تب آئے گا نا۔ یہ صفت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ معلم تھے، تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، قرآن کی تعلیم دینے کے لیے۔ اگر ہم نے قرآن کی تعلیم لی
تو اس کا مطلب ہے حضور کی صفت کے ساتھ ہم جڑ گئے، محبت کے ساتھ اتباع کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں، اور اگر ہم نے تعلیم قرآن کو نہیں لیا تو ہم صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور ہیں۔ بس ہے، اس سے پہلے اقوال میں بتایا تھا، آج افعال اور صفات میں بتایا، کیونکہ